بڑی خبر ہے اور ایک خوشخبری ہے پوری دنیا کی، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے لیے اور ہمارے خطے کے لیے۔ اب پتہ نہیں یہ خبر جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے اچھی بن سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ پاکستانیوں نے اس کا سب سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستانیوں پہ سب سے زیادہ مہنگائی کا بوجھ پڑا جب ایران کی اور امریکہ کی لڑائی ہوئی۔ کسی اور ملک نے اپنی مصنوعات کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھائیں جتنی ڈکیتی پاکستانی حکومت نے پاکستانیوں کی جیب پر ماری ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اب چیزیں واپس ہو جائیں، ہونی چاہیے، مطالبہ بھی کرنا چاہیے، لیکن پہلے ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی، ٹیلی فونز ہو رہے تھے، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے ایران کے اندر۔ حالانکہ میری نظر میں کسی سیاستدان کو ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے وزیر خارجہ کو یا پاکستان کے وزیر اعظم کو یا پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک فوجی جرنیل نے یہ ڈیوٹی کی ہے جو آئینی طور پہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ بہرحال عاصم منیر صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ محسن نقوی جو ان کے اپنے ہی ایک ساتھی ہیں، ان کا بھی کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہے اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی کو باہر کیا اور اب انہوں نے نون لیگ کو بھی باہر کر دیا۔ جب چیزیں فائنل ہونے کی طرف آئیں تو ساروں کو باہر نکال کے عاصم منیر صاحب کلم کلا کھیل گئے۔ بہرحال وہ ایران میں پہنچے اور یہ آئیڈیا انہیں ہو گیا تھا کہ اب ایران معاملات طے کرنے جا رہا ہے اور امریکہ کی بھی بس ہو گئی ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ہوا کیا، معاہدہ کن چیزوں پہ ہوا، کون سی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ۔ ٹرمپ کہتے ہیں جی کہ میں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں موجود ہوں، جہاں ابھی ہماری سعودی عرب کے صدر محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے محمد بن زید ال نہیان، قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ ال ثانی، وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر ال ثانی اور وزیر علی السوادی، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران سے جڑے تمام امور کے حوالے سے ایک MOU، ایران اور امن سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر ہماری بہت اچھی ٹیلی فونک کال ہوئی۔ ایک معاہدہ اس پر بڑے پیمانے پر مذاکرات ہو چکے ہیں، جس کی حتمی شکل امریکہ، اسلامی جمہوریہ ایران اور فہرست میں شامل دیگر مختلف ممالک کے درمیان طے پانا باقی ہیں۔ الگ سے میری اسرائیل کے وزیر اعظم بی نیتن یاہو کے ساتھ بھی ایک کال پر بات ہوئی ہے، جو کہ اسی طرح بہت اچھی رہی ہے۔ معاہدے کے حتمی پہلوؤں اور تفصیلات پر اس وقت بحث جاری ہے اور اس کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ معاہدے کے بہت سے دوسرے عناصر کے علاوہ آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، جس کے بعد امید بنی کہ اب تجارتی رستے کھل جائیں گے، آبنۂ ہرمز بھی کھل جائے گی اور جنگ کا کوئی خطرہ فی الحال نہیں ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ نے دنیا کو بڑی امید دی اور سارے عرب ممالک نے، ایران نے، پاکستان نے، ترکی نے، مصر نے، ان سب نے مل کر کوشش کی کہ کسی طرح سے جنگ بندی مستقل ہو جائے۔ اب کن شرائط کے اوپر ہوئی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں جب معاہدہ ہوگا، چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کچھ دعوے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے، کچھ ایران کی جانب سے کیے گئے، لیکن الجزیرہ نے کچھ رپورٹ کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن ٹائمز نے ایک خبر دی، انہوں نے کہا توقع ہے کہ امریکہ اور ایران اگلے 24 گھنٹوں کے اندر امن معاہدے کے مسودے کا اعلان کر دیں گے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں اطراف کے اعلیٰ حکام نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے، جس پر اب قومی رہنماؤں کی حتمی منظوری کا انتظار ہے۔ اس معاہدے کا مقصد موجودہ 6 ہفتوں کی جنگ بندی کو ایک مستقل امن معاہدے میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ جناب واشنگٹن ٹائمز نے یہ کہا کہ اب مستقل امن معاہدہ ہو جائے گا۔